بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ بدلہ دینے میں برابری کا لحاظ مت کرو۔ آگے فرمایا کہ چھپا کر ہدیہ دینا، اور فرمایا پریشانی میں درود شریف کی کثرت کیوں؟ فرمایا اس مکافات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب دوسرا شخص تمہارے ہدیے کا بدلہ دے گا تو اس بدلے میں اس کا لحاظ نہیں ہوگا کہ جتنا قیمتی ہدیہ اس نے دیا تھا اتنا ہی قیمتی ہدیہ میں بھی دوں، بلکہ مکافات کرنے والا یہ سوچے گا کہ اس نے اپنی طاقت کے مطابق بدلہ دیا تھا، میں اپنی طاقت کے مطابق بدلہ دوں۔ مثلا کسی نے آپ کو بہت قیمتی تحفہ دے دیا تھا، اب آپ کی استطاعت قیمتی تحفہ دینے کی نہیں ہے تو آپ چھوٹا اور معمولی تحفہ دیتے وقت شرمائیں نہیں، اس لیے کہ اس کا مقصد بھی آپ کا دل خوش کرنا تھا، اور آپ کا مقصد بھی اس کا دل خوش کرنا ہے، اور دل چھوٹی چیز سے بھی خوش ہو جاتا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ جتنا قیمتی تحفہ اس نے مجھے دیا تھا میں بھی اتنا ہی قیمتی تحفہ اس کو دوں، چاہے اس مقصد کے لیے مجھے قرض لینا پڑے، چاہے رشوت لینی پڑے، یا اس کے لیے مجھے ناجائز ذرائع آمدنی اختیار کرنی پڑے، ہرگز نہیں، بلکہ جتنی طاقت ہو اس کے مطابق تحفہ دو۔ بلکہ اس حدیث میں یہاں تک فرما دیا کہ اگر تمہارے پاس ہدیے کا بدلہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر مکافات کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تم اس کی تعریف کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا اور مجھے ہدیہ میں یہ ضرورت کی چیز دے دی ہے، یہ کہہ کر اس کا دل خوش کر دینا بھی ایک طرح کا بدلہ ہے۔ مجھ سے فرماتے ہیں کہ میرے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی شخص محبت سے کوئی چیز ہدیہ کے طور پر لے کر آئے تو کم از کم اس پر خوشی کا اظہار کر کے اس کا دل خوش کرو، تاکہ اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ تمہیں اس ہدیہ سے خوشی ہوئی ہے۔ چنانچہ میں نے حضرت والا کو دیکھا کہ جب کوئی شخص آپ کے پاس کوئی ہدیہ لے کر آتا تو آپ بہت خوشی سے اس کو قبول فرماتے اور فرماتے کہ بھائی یہ تو ہماری پسند کی اور ضرورت کی چیز ہے، آپ کا یہ ہدیہ تو ہمیں بہت پسند آیا، ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ بازار سے یہ چیز خرید لیں گے۔ یہ الفاظ اس لیے فرماتے تاکہ دینے والے کو یہ احساس ہو کہ ان کو میرے ہدیے سے خوشی ہوئی ہے اور اس حدیث پر عمل بھی ہو جائے، لہذا اس کی تعریف کرنی چاہیے، اور چھپا کر بیٹھنا اور اس پر اس کی تعریف نہ کرنا اور خوشی کا اظہار نہ کرنا یہ اس ہدیہ کی ناشکری ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور مصافحہ کرتے ہوئے چپکے سے کوئی چیز بطور ہدیہ کے دے دی، اس لیے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ چپکے سے مصافحہ کرتے ہوئے ہدیہ دے دیا جائے، تو ان صاحب نے بھی ایسا ہی کیا، اور اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ حضرت والا نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت ہدیہ پیش کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اس طرح چھپا کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ کیا تم چوری کر رہے ہو یا میں چوری کر رہا ہوں؟ جب نہ تم چوری کر رہے ہو اور نہ میں چوری کر رہا ہوں، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد پر عمل کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کو اس طرح چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ایک محبت اور تعلق کا اظہار ہے، سب کے سامنے پیش کر دو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ بہرحال ہدیہ کے ذریعے اصل میں دل کی محبت کا اظہار ہے، چاہے وہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اور جب کوئی شخص تمہیں کوئی چیز دے تو تم اس کا بدلہ دے دو یا کم از کم اس کی تعریف کر دو۔ ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم کسی مشکل اور پریشانی میں ہو تو اس وقت درود شریف کثرت سے پڑھا کرو۔ پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے ذوق میں ایک بات آتی ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کا امتی
جب بھی حضور پاک علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے تو وہ درود شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتے پہنچاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں درود شریف کا یہ ہدیہ پیش کیا ہے، یہ درود شریف کا یہ ہدیہ بھیجا ہے۔ اور دوسری طرف زندگی میں حضور پاک علیہ السلام کی سنت یہ تھی کہ جب کبھی کوئی شخص آپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کرتا تو آپ اس کی مکافات ضرور فرماتے تھے، یعنی اس کا بدلے میں اس کے ساتھ کوئی نیکی ضرور فرماتے تھے۔ ان دونوں باتوں کے ملانے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب تم حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں درود بھیجو گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ نہ دیں، بلکہ ضرور بدلہ دیں گے، اور وہ بدلہ یہ ہوگا کہ آپ اس امتی کے حق میں، یعنی حضور پاک علیہ السلام اس امتی کے حق میں دعا کریں گے جس نے اس کو درود بھیجا ہے کہ اے اللہ، یہ میرا امتی جو مجھ پر درود بھیج رہا ہے وہ فلاں مشکل اور پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ اس کی مشکل دور فرما دیجئے۔ تو اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مشکل سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اس لیے جب کوئی پریشانی آئے تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پہلی تعلیم یہ دی کہ جب کوئی شخص تمہارے ساتھ نیکی کرے تو تم اس کے بدلہ دینے کی کوشش کرو اور اس نیت سے بدلہ دو کہ چونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ بدلہ دیا کرتے تھے، اس لیے میں بھی بدلہ دے رہا ہوں۔ لیکن قرضے والا بدلہ نہ ہو، نیوتے والا بدلہ نہ ہو، بلکہ وہ بدلہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔